بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اور رخصتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی۔ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس طرح ہوا اور وہ کس طرح رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جولائی کے مہینے میں 614 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسلم گھرانے میں آنکھیں کھولیں۔ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی وفادار دوست تھے۔ ہر مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے اور ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن ہی سے بہت ہی عقل مند اور ہوشیار تھی۔ آپ کو کھیل کود کا بہت شوق تھا۔ دو کھیل تو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند تھے، گڑیا سے کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ گڑیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اس وقت بھی تھی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ کھلونے دیکھے تھے۔ ان کھلونوں میں گڑیا اور ایک گھوڑا تھا جس کے پر لگے ہوئے تھے۔ سن 1090 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صدمے کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھی، ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم مسلمانوں کو نظر آتا تھا اور وہ بہت بے چین ہوتے تھے۔ ایک دن مشہور صحابی عثمان بن معون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں ان کی بات شروع کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بیوہ تو حضرت سعیدہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور کنواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر ہے تم ان کے بارے میں بات شروع کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں اور حضرت ام رومان سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں ہیں، وہ آ جائیں تو میں ان سے بات کروں گی، پھر بتاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر آگے تشریف لائے اور جب ان کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے بات کی کہ حضرت عائشہ بیٹی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے رشتہ آیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں اور عائشہ ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر میرے دینی بھائی ہیں، خونی بھائی نہیں ہیں، اس لیے یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو فوراً انہوں نے رشتے کو قبول کیا، مگر ان کے سامنے ایک اور پریشانی تھی۔ یہ بات تھی کہ بچپن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ زبیر بن مطعم کے بیٹے سے ہوا تھا، اس لیے ان سے پوچھنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن مطعم کے پاس گئے۔ ان کا گھرانہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ زبیر کے گھر آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم لوگ عائشہ کا رشتہ قبول رکھنا چاہتے ہو؟ زبیر کی بیوی بولی، اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارے بیٹے کو بے دین کر دے گی اور ہمارا بیٹا دین سے ہٹ جائے گا، اس لیے ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواب سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی نکاح پڑھایا اور 500 درہم مہر طے کیا گیا۔ اس طرح بہت ہی سادگی سے نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، نکاح کے بارے میں مجھے اس وقت پتہ چلا جب میری امی نے مجھے باہر نکلنے سے روک دیا۔ یہ اللہ کے سب سے محبوب نبی اور نبی کی سب سے محبوب بیوی کا نکاح تھا، جس میں نہ فضول خرچے تھی، نہ کسی طرح کا گلا اور نہ شور شرابہ تھا۔ نکاح اتنا مبارک تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی خبر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح سے پہلے ہی تشریف لائے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک چیز لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ میری تصویر تھی۔ نکاح کے 3 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان حاصل ہو گیا تو مدینے سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر والوں کو لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ایک آدمی ساتھ میں روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بہن حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ آئیں۔ بنو حارث بن خزرج کے محل میں اتریں۔ مدینہ پہنچ کر اکثر لوگوں کو وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی اور بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئیں اور ایسی بیمار ہوئی کہ سر کے سارے بال گر گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے دعا کی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام بیمار لوگ صحت مند ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے کے ساتھ ہی 8 مہینے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیوی کو رخصت کر کے اپنے گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 درہم دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام رقم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انصار کی کچھ عورتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجیں تاکہ دلہن کو لے کر آئیں۔ جب عورتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اس وقت آپ اپنے سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ ان کے بال سنوارے اور رخصتی کے لیے ان کو تیار کیا۔ اس اہم موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا دودھ پی کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پینے کے لیے دیا۔ پہلے تو شرمائی مگر پھر اپنی امی کے کہنے سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس کے بعد رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ اس طرح سادگی کے ساتھ یہ رخصتی ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھی۔ آپ کا رنگ گورا مائل با سرخی تھا، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہا جاتا تھا۔ حمیرہ کے معنی لال کے ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادگی کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔